السلام علیکم عزیز طالب علموں، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل عام صحافت کے BA 5th سیمسٹر کے آج کے اس سبق میں ہم آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طالب علموں، ہم اپنی پچھلی کلاس میں جن موضوعات پر بات کر رہے تھے اسی سے ہم آگے بڑھتے ہوئے اس سے جڑا ہوا موضوع ہے اور اپنی ذات میں خود ایک انفرادیت بھی رکھتا ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جو آپ اس موضوع کو ہندوستان کی جو سیاست ہے اس سے اور ہندوستان کی جو حکومتی جو تاریخ ہے، حکمران جماعت ہے، اپوزیشن جماعتیں ہیں، ان سب سے آپ الگ کر کے دیکھنا بڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک امریکی صحافی نے اپنی بات چیت میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ جس طریقے سے ہندوستانی میڈیا میں سیاست کو جتنا کوریج دیا جاتا ہے اتنا کوریج شاید امریکہ میں بھی وہاں کی سیاست کو نہیں دیا جاتا۔ اس پس منظر میں ان کا کہنا تھا کہ شاید ہندوستان کے عوام سیاسی طور پر امریکی عوام سے بھی زیادہ بالغ ہے، زیادہ میچور ہے۔ بہرحال یہ ایسے موضوعات ہیں جس کو صحافت کا جو ریسرچ اسکالر ہے، ماس کمیونیکیشن کا جو اسٹوڈنٹ ہے، وہ اس میدان میں ہوئی ہے ریسرچ ہے، اور چونکہ یہ موضوعات بدلتے ہیں، حکومتیں بدلتی ہیں، جماعتیں بدلتی ہیں، پالیسیاں بدلتی ہیں، تو اس پر اب بھی تحقیق کی گنجائش ہے۔ ہمارا جو موضوع ہے خانگیانے کی پالیسیاں، اس موضوع پر ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں بھی بات کی تھی کہ کس طریقے سے اگر ہم حالیہ عرصے میں سپتمبر 2020 کے دوران بھی اگر ہم میڈیا میں شائع ہونے والی مختلف خبروں کا جب تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آج بھی خانگیانے کے حوالے سے خبریں ہمارے میڈیا میں شائع ہو رہی ہیں، اور جس میدان کو، جس فیلڈ کو، جس شعبے کو مرکزی حکومت نے خانگیانے کا فیصلہ کیا ہے وہ ریلوے ہے۔ تو اب جو اس مسئلے کو آپ سمجھنے کے لیے یہ چیز میں شاید اپنی پچھلی کلاس میں بتا چکا ہوں، چونکہ موضوع اہم ہے، سمجھانا بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، اور آپ کا سمجھنا بھی ضروری ہے، وہ اس حوالے سے کہ صحافت کا طالب علم اپنے موضوعات کو، جیسے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا کہ آپ کسی ڈاکٹر سے رجوع ہو رہے ہیں اپنی کیفیت کو لے کر کہ آپ کی طبیعت میں جو کچھ ناسازی ہے وہ آپ بیان کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر آپ سے کیفیت سنتا جاتا ہے اور اپنے پڑوس میں رکھی کوئی بڑی سی نوٹ بک اٹھا کر اس میں تلاش کر رہے ہیں۔ ہاں، کیا کہا آپ نے کہ آپ کو پیٹ میں تکلیف ہے؟ اچھا، پیٹ میں تکلیف، رائٹ۔ اس میں سے پھر وہ کچھ دیکھ رہا ہے اور پھر جو پرسکرپشن ہے اس پر لکھنا شروع کرتا ہے۔ اچھا، آپ نے کہا آپ کو پیٹ میں درد ہے، رائٹ۔ اس کے علاوہ اور کیا شکایت ہے؟ آپ نے کہا سر میں درد، 1 منٹ۔ اب اس کے بعد اگلا صفحہ نکال کر ڈھونڈ رہا ہے، اچھا سر درد کی دوا، اور اس کے بعد وہ لکھنا شروع کرے تو آپ پہلے تو ڈاکٹر کے اس طرز عمل پر ہنسیں گے اور پھر نہیں چاہیں گے کہ اس ڈاکٹر کو آپ علاج کے لیے اس کی خدمات سے استفادہ کریں، کیونکہ ڈاکٹر کے معنی یہی سمجھے جاتے ہیں کہ وہ آپ کی کیفیت دیکھ کر دوا تجویز کرے۔ کون سی دوا تجویز کرنا ہے وہ اس کو زبانی یاد ہو۔ اگر ڈاکٹر آپ کی کیفیت سننے کے بعد، آپ کا مزاج پوچھنے کے بعد کتابوں میں دواؤں کے نام تلاش کرے تو شاید آپ 1 مرتبہ چلے جائیں، لیکن اگلی مرتبہ اس ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں پسند کریں گے، اور 1 مرتبہ میں بھی جب وہ ڈاکٹر جو کچھ دوائی تجویز لکھتا ہے اس کو لینے سے پہلے آپ 10 بار سوچیں گے کیا میں یہ دوائی خریدوں بھی یا نہیں، کیا یہ دوائی مؤثر ہوگی یا نہیں، یہ سوال آتا ہے، کیونکہ وہ ایک پروفیشنل تربیت یافتہ ڈاکٹر ہے اور علاج کے لیے اس طریقے کا طریقہ کار اختیار کر رہا ہے تو اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ہی آپ بھی جو کورس کر رہے ہیں وہ ایک پروفیشنل کورس ہے۔ اس کورس کی تکمیل کے بعد آپ فیلڈ میں جائیں گے تو کیا آپ اپنے ساتھ ہمیشہ کچھ نوٹس رکھیں گے کہ بھئی اس صورتحال کا میں کیسے جواب دوں، اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں کیا نصاب میں سکھایا گیا ہے؟ یاد رکھیے گا اس چیز کو، اس پروفیشنل کورس میں جو جرنلزم کا کورس ہے، آپ کی حاضر دماغی، آپ کا مطالعہ، آپ کی جنرل نالج، آپ کا اچھا مشاہدہ ہی آپ کو پڑھنے میں مدد۔ یہاں پر جو موٹی موٹی باتیں اگر میں کہوں تو وہ ہے کہ تکنیک سکھائی جاتی ہے، طریقہ کار بتلائے جاتے ہیں،
2+2 کا جو فارمولا ہے وہ نہیں بتلایا جاتا، چونکہ خبریں جس طریقے سے جس تیزی سے بدلتی ہیں اس شعبے میں اور جس طرح کے چیلنجز ہیں، اس پس منظر میں جتنا زیادہ ایک طالب علم ایکٹیو ہو، جتنا زیادہ ایک طالب علم مطالعہ کرتا ہو، ایک طالب علم کا جتنا مشاہدہ اچھا ہو، آبزرویشن اچھا ہو، وہ اتنا زیادہ انڈسٹری میں آسانی کے ساتھ اپنے لیے جگہ بنا سکتا ہے، کام کر سکتا ہے اور ترقی کر سکتا ہے۔ تو ایسے پس منظر میں جو بنیادی اس ساری بات کا خلاصہ، ہم کلاس میں ہوتے تو ضرور آپ سے پوچھ لیتے، بتائیے کہ ہم کہاں تھے۔ ہم آپ کو یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ آپ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ چیزیں جب آپ سمجھیں گے تو وہ آپ کے ذہن میں جو ہے محفوظ رہے گی۔ جب چیزیں آپ کے ذہن میں محفوظ رہے گی تو آپ کو پھر اپنی پریکٹس کے دوران کہ بھئی کہیں پر جو ہے فون کر کے کہ بھئی سر آپ نے تو ہیلتھ جرنلزم پڑھا تھا، آپ نے صرف کرونا وائرس کے بارے میں پڑھا تھا، ہو سکتا جس وقت آپ فیلڈ میں جائیں اگلے 5 برس بعد 10 برس بعد خدا نخواستہ کوئی نیا وائرس آ جائے تو پوچھیں گے ارے سروری سر آپ نے تو صرف کرونا وائرس کے بارے میں پڑھا تھا، اب یہ نیا وائرس آ گیا ہے اور اس کے احتیاطی تدابیر کچھ اور ہیں، اس کے علاج کے حوالے سے مختلف باتیں ہو رہی ہیں۔ تو عزیز طالب علموں، اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو یقیناً ہم نے جو چونکہ کرونا وائرس کے زمانے میں آپ لوگوں نے تعلیم حاصل کی تو کرونا وائرس کا آپ کو تعارف دیا گیا، لیکن اصل جو آپ کو سکھانا مقصود تھا کہ آپ کی ذہنی تربیت اس طریقے سے ہو جائے، آپ ذہنی طور پر اتنے باشعور بن جائیں کہ آپ مطالعے کی عادت ڈالیں، آپ چیزوں کو کیسے رپورٹ کرنا ہے اس کی آپ عادت ڈالیں۔ تو آپ اس پس منظر میں جو ہے اپنے نصاب کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ جو پرائیویٹائزیشن خانیانی کی جو پالیسی مرکزی حکومت نے، یہ دراصل ایسا نہیں تھا کہ اب نریندر مودی حکومت نے اس پالیسی کو روشناس کیا ہے۔ 1990 کی دہائی سے یہ پالیسی پر مسلسل مرکز اور ریاستی حکومتیں عمل پیرا ہیں، الگ الگ شعبوں میں اس طرح کی ہوئی ہے۔ اب باری آئی ہے جو ہندوستان کا سب سے بڑا روزگار فراہم کرنے والا سرکاری شعبہ ہے ریلویز، اس میں یہ پرائیویٹائزیشن ہو رہا ہے۔ سرکار کا یہ تعبیر ہے، حکومت کا یہ کہنا ہوتا ہے، جو پالیسی ساز ہیں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے جس بڑے پیمانے پر حکومت غریب شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہی ہے اور ان اقدامات کی شکل میں، ان اقدامات کے سبب جو حکومت پر جو بجٹ کی ضروریات ہوتی ہیں، حکومت کو ان فلاحی سوشل ویلفیئر کی جو اسکیمیں ہیں، صحت کے حوالے سے ہو، غریب عوام کو بیت الخلاء کی سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے ہو، گھر گھر پینے کے پانی کی فراہمی کی بات ہو، یا پھر کم سے کم ہر جو دیہی علاقوں میں جو بے روزگار ہیں ان کو کم سے کم 100 دن کی روزگار کی گارنٹی ہو، یہ ساری جو سوشل سیکیورٹی کی اسکیمیں ہیں ان کی عمل آوری کے لیے یا ان کا کینوس جب بڑھ جاتا ہے تو اس ضمن میں سرکار پر اس کے مالی بوجھ بھی آتا ہے۔ تو سرکار اپنے ان اضافی اخراجات کی تکمیل کے لیے یہ جواز پیش کرتی ہے کہ پرائیویٹائزیشن، کہ اگر ہم ٹیلی کام سیکٹر کو پرائیویٹ افراد، پرائیویٹ جو ادارے ہیں تجارتی ادارے ان کے لیے کھول رہے ہیں، ان سے لائسنس کی فیس لے رہے ہیں، تو اس سے جو آمدنی ہو رہی ہے اس آمدنی سے ہم ان اخراجات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہم مختلف عوامی فلاح و بہبود کی تکمیل کے لیے حکومتی جو اخراجات میں اضافہ ہوا ہے اس کی پابجائی کر سکیں۔ تو یہ حکومت کی تعمیل ہوتی ہے۔ دوسری طرف جو اپوزیشن کی جماعتیں ہوتی ہیں یا جو سماجی جو جہدکار ہوتے ہیں یا جو سوشل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں یا جو صحافی ہوتے ہیں ان کی اپنی تعمیلات ہوتی ہیں، ان کے اپنے جواز ہوتے ہیں۔ جیسے ایک سوال ایک ریسرچ اسکالر نے پوچھا تھا کہ سر اب جب ریلوے پرائیویٹائز ہو جائے گا تو کیا ہم ریلوے میں جو ہمیں اسٹوڈنٹ کنسیشن پاس ملتا ہے کیا وہ کنسیشن پاس ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو یہ ایک سوال یا نشان ہے کہ اگر ہم جیسے طب کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ حکومتوں کی جانب سے اجازت ہے، خانگی افراد، خانگی سرمایہ کار دواخانے شروع کر سکتے ہیں، طبی سہولیات فراہم کر سکتے ہیں، ڈائگنوسٹک سینٹر شروع کر سکتے ہیں، فارماسیوٹیکل کمپنیاں شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں ان سب کے باوجود، خانگیانے کے عمل کے باوجود بھی جیسے حکومت ادویات کی قیمتوں کو کنٹرول کرتی ہے کہ جو ضروری ادویہ ہے، زندگی بچانے والی جو ادویات ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ کے جو فورسز ہیں ان کی قیمت اتنی زیادہ رکھ دیں کہ غریب آدمی جب ان ادویات کی
جب اس کو ضرورت محسوس ہو تو وہ اپنے آپ کو لاچار محسوس کرے، اپنے آپ کو بے بس محسوس کرے، اور کسی غریب ہندوستانی کی صرف اس وجہ سے موت واقع نہ ہو جائے کہ اس کے پاس جو ضروری ادویات تھی جان بچانے والی، وہ ادویات خریدنے کی سکت نہیں تھی۔ تو حکومت کہیں نہ کہیں ادویات کا جو میکینزم ہے اس کو کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے۔ تو چیک اینڈ بیلنس کے حوالے سے یہ حکومت کا یہ کہنا ہے، لیکن جو اپوزیشن کرتے ہیں اس طرح کے پالیسیز کا، ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر اس طریقے سے حکومت ہر شعبے میں پرائیویٹائزیشن کو لاگو کرتی رہی تو پھر حکومت کے جو تصور ہے، حکومت کا جو تصور ہے کہ وہ حکومت کیا کرتی ہے، حکومت غریب عوام کو طبی سہولیات بھی فراہم کرتی ہے کہ بھائی سرکار ایمس جیسے دواخانے جو ہے ہر ریاست کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے ہاں بھی آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس جیسا سرکاری شعبے کا ادارہ ہو جہاں پر ملٹی اسپیشلٹی جو طبی سہولیات ہیں وہ سہولیات اس ملک کے ہر ضرورت مند عوام کو بلا کسی امتیاز کے ملنی چاہیے۔ یہ ایک وہ ہے۔ اس کو میں اور ایک مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ جیسے سرکار کی جانب سے، حکومت کی جانب سے سابق میں ایسا ہوتا آتا رہا کہ وہ اخبارات جو چھوٹے ہیں، وہ اخبارات جنہیں بڑی کمپنیاں اشتہارات نہیں دیتی، ان کو بھی حکومتی اداروں کی جانب سے، حکومت کے مختلف شعبوں کی جانب سے، حکومت کے مختلف وزارتوں منسٹریز کی جانب سے اشتہارات جاری کیے جاتے تھے۔ کس لیے؟ وہاں پر حکومت یہ نہیں چاہتی تھی کہ ان اشتہار کے ذریعے سے ہم پہنچ رہے ہیں جن تک ہمارا اشتہار ہے، بلکہ حکومت کا یہ مقصد اور منشا تھا کہ اگر ہم چھوٹے اخبارات کو بھی اشتہارات جاری کریں، بھلے ان اشتہارات سے ہمیں فائدہ ہو نہ ہو، لیکن جو چھوٹے اخبارات ہیں ان کو فائدہ ہو، ان کو اپنے اخبار کو برقرار رکھنے کے لیے مالی وسائل دستیاب ہو۔ تو یہ حکومتی اداروں کی آزادی کے بعد سے مسلسل پالیسی رہی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کیا خانگی شعبے کے ادارے بھی چھوٹے اخبارات کے ساتھ اس طرح کا ہمدردانہ دوستانہ سلوک روا رکھیں گے؟ یہ ایک مطلب اس کا جواب کوئی زیادہ مشکل نہیں کہ نہیں، شاید خانگی ادارے، خانگی افراد اور خانگی کمپنیاں چھوٹے اخبارات کے تئیں اس طرح کا ہمدردانہ رویہ شاید نہیں رکھیں جس طریقے کا رویہ حکومت، چونکہ حکومت کا کیا ہوتا ہے کہ بھئی سبھی کو ترقی کے مساویانہ مواقع ملنے چاہیے۔ بڑے اخبارات ہیں، وسائل زیادہ ہیں، تو وہ کسی طریقے سے، جیسے میں اور آپ کو سمجھاؤں کہ ایک زمانے میں جو وزیر اعظم کے بیرونی دورے ہوا کرتے تھے، ان بیرونی دوروں میں حکومت کی جانب سے چھوٹے چھوٹے اخبارات کے ایڈیٹران کو بھی ساتھ سرکاری خرچے پر وزیر اعظم کے دورے کے کوریج کے لیے ساتھ لے جایا کرتا تھا۔ مطلب سرکار کا جو وفد ہے، وزیر اعظم جب بیرونی دوروں پر جاتے تھے تو اپنے ساتھ وہ ان اخبارات کے، ان میڈیا کے نمائندوں کو بھی ساتھ رکھا کرتے تھے جو مالی طور پر اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے، جو فائنینشیلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے کہ اب وزیر اعظم کی فورن ٹرپ کے کوریج کے لیے اپنے طور پر اپنے رپورٹر کو بھیج سکیں۔ جیسے ہندو جیسا بڑا اخبار ہے تو ہندو اخبار کے اپنے کرسپونڈنٹ سمجھیے کہ واشنگٹن میں بھی ہے، ماسکو میں بھی ہے، دنیا کے بڑے شہروں میں، لیکن چھوٹے اخبارات جو ہیں ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ اردو کا کوئی اخبار ایسا نہیں، چاہے دینک جاگرن کے تحت چلنے والا جو انقلاب ہے ان کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں کہ وہ اردو اخبار انقلاب کی نمائندگی کو واشنگٹن میں تعینات کر سکے۔ تو یہ لوگ خبروں کے لیے خبر رساں اداروں پر انحصار کرتے ہیں، لیکن جب خاص مواقع پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا علاج ہو رہا ہے، اجلاس ہو رہا ہے، تو اس اجلاس کو کوریج کرنے کے لیے بڑے بڑے جو میڈیا کے ادارے ہیں وہ اپنے نمائندوں کو، اپنے رپورٹرز کو جو ہے سو باہر بھیجتے ہیں، نیو یارک بھیجتے ہیں۔ چھوٹے اخبارات کے رپورٹرز اس طرح کا کوئی نظم نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہوتا۔ تو ایسے پس منظر میں حکومت کی طرف سے کیا ہوتا تھا؟ حکومت کی طرف سے باری باری سے روٹیشن کی بنیادوں پر مختلف زبانوں کے چھوٹے اخبارات، علاقائی اخبارات کو سرکاری سطح پر وزیر اعظم کے ساتھ ان کے دورے کی کوریج کے لیے بھیجا جاتا رہا۔ اب یہ سلسلہ کسی حد تک رک گیا یا ختم ہو گیا، لیکن سابق میں ہوتا رہا۔ تو اگر اس طریقے کا رویہ حکومت اپناتی ہے تو یہ جو حکومت کی طرف سے سب کو، جیسے چھوٹے اخبار ہیں تو ان کو بھی نظر انداز نہیں کرنا حکومت کی پالیسی ہوتی، لیکن اگر سب کمپنیاں اس طریقے سے جو ہے سب خانگی افراد کے ہاتھوں میں آ جائے
تو خانگی جو سرمایہ کار ہیں، جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ان کے پاس عوامی فلاح کا وہ نظریہ، وہ ہمدردی نہیں ہوتی جو ایک سوشلسٹ حکومت کے یہاں ہوتی ہے۔ تو ایسے پس منظر میں یہ خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ پرائیویٹائزیشن کی یہ پالیسی جس طریقے سے اگر وسعت اختیار کرتی ہے تو پھر جو فلاحی ریاست کا جو کانسیپٹ دستور کے معماروں نے پیش کیا تھا، کانسٹیٹیوشن بنانے والوں نے جو کانسیپٹ پیش کیا تھا، شاید وہ کہیں نہ کہیں اس پر سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ نہیں، آج ہندوستان میں یہاں کے عوام دستور میں دیے گئے ترخونات کے حوالے سے پریشان ہے کہ بھئی وہ علاج صرف اس لیے نہیں کروا سکتے۔ تو یہ ایک تشویش کی بات کہلائی جاتی جو لوگ اس پرائیویٹائزیشن کے اگینسٹ ہیں۔ اور ہمیشہ سے ہی دو گروپ رہے ہیں، خاص طور پر جو بائیں بازو کا گروپ ہے، یہ جب یو پی اے 1 اور یو پی اے 2 میں حکومت کے ساتھ بھی تھے تو انہوں نے ان پالیسیوں پر اختلاف کیا تھا حکومت کے ساتھ اور مخالفت کی تھی۔ اب بھی جو ہے سو جو حکومت کی پالیسیاں ہیں، اس کو جو بڑی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس کو دوسرے نقطہ نظر سے جو سو پیش کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو یہاں پر جو صحافت کے طلباء ہیں، ان کا جو پرچہ ہم قومی اور بین الاقوامی افیئرس، نیشنل اور انٹرنیشنل افیئرس پرچہ پڑھیں تو اس میں انہیں کسی بھی موضوع پر خاندانی کے حوالے سے ہو تو بیلنس رکھنا ہے، اپنی رائے میں توازن رکھنا ہے، دونوں جو اس میں زاویے ہیں دونوں زاویوں کو پیش کرنا ہے، اور پھر وہی زاویہ، وہی نقطہ نظر، وہی ادارتی پالیسی کو اڈاپٹ کرنا ہے جو عوامی مفاد میں ہو۔ کیا میڈیا بطور جمہوریت کے چوتھے ستون اپنی ذمہ داری پورا کر سکے گا؟ اس بات کا انحصار آپ جیسے آنے والے طلباء پر منحصر ہے جو کل کے دن فیلڈ میں جائیں گے۔ تو کیا وہاں کی جو میڈیا میں جس طریقے سے گلیمر آ گیا ہے اس کی چکا چوند دنیا کو دیکھ کر اس میں کھو جائیں گے، یا پھر وہ بنیادی اصول جہاں پر خبر کو جو کا تو من ایز اٹ از پہنچا دینا ہے، صحیح غلط کا فیصلہ قاری کو کرنے دیجیے، اپنی رائے خبروں میں مت شامل کیجیے، اپنے تبصروں کے لیے آپ جو ہے اداریہ رکھیے، اوپن پیج آرٹیکل ہے ان کا استعمال کیجیے گا۔ اس امید کے ساتھ کہ ہم آپ سے اگلی کلاس میں دوبارہ بات کریں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، یا پھر آپ کے اگر سوالات ہو تو ان سوالات کے جوابات کے ساتھ ہم اگلی کلاس میں آپ سے پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے گا، اپنا اچھے سے خیال رکھیے گا۔ جب آپ اچھے رہیں گے، آپ کی صحت اچھی رہے گی، آپ صحیح مطالعہ کریں گے، اور اخبار پڑھنا آپ کی زندگی کی علامت ہے، تو اخبار پڑھنا کسی بھی حالت میں مت چھوڑیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔